موجہ سید نجم الحسن شرازی آپ بھلوال امید اس پاک دا آغاز کرندے اس کے علاوہ ملک دے ناموار ذاکرین خطاب فرما رہے ہیں 13 ذی الحج مرکزی امام بارگاہ ثانیہ پھالیا اور آخرت انشاءاللہ پیر ضروریت عمران شازیہ سائیوال او خطاب فرمان دے 6 ذی الحج دا گویلانی کتابام کام پنڈی کالو میل اس پاک کو رہی ہے ملک پاکستان دے ناموار بندے پڑھندے سارے مومنہ کے شرکتی اپیلے 27 ذی الحج بام کام کوٹ نبی شاہ میل اس پاک کو رہی ہے سارے مومنہ کے شرکتی اپیلے تو ان جناب دے سامنے جس شخصیت میں دعویٰ دے رہے ہیں کسی تعارف دی محتاج نہیں ملک پاکستان دی بہت بڑی علمی شخصیت سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ محمد زمان حسینی آف گجرات و خطاب فرمان دے انہوں فوراً بعد ساری پوری ڈویژن دے صدر فقر سادات سید عمران نادر شاہ صاحب آپ پھالیا انہوں دا خطاب آویدہ اور آخر تے بہت بڑی علمی شخصیت سرکار علامہ سید زادہ سید تقی نقوی ملتان عرف آخر دی حسیت نال خطاب فرمان دے یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے ہم مجلس کرا کے بتاتے ہیں زمانے کو ہم وہ شیعہ ہیں جن کا امام زندہ ہے سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ محمد زمان حسینی آف گجرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دعوت بند کر کے نعرہ حیدر علی بلندتر صلوات فاتح بابا دے بلند صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ بدحته القائل ولا یوسی نحماء العبد ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الشيطان الذي دل على وجوده افتكار الممكنات وعلى قدرته وعلمه يحكم المصنوعات المتعالى عن مشابهة للجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات نحمده حمدا يملأ به الأرض والسماوات ونشكره على نعمه المتظاهرات المتواترات ونستعينه على دفع البأساء والضراء في جميع الحالات الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات وعلى آله الهادين الذين ذهب الله عنهم رجسا
وطهرهم عن الضلالات. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. دعا ہے خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں اللہ رب العزت بانی مجلس کی صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرمائے. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، علماء کرام، ذاکرین اعظام، جہاں کہیں بھی اپنی اپنی عبادت میں، عزاداری میں مصروف ہیں، مولا سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرمائے. ہم سب کو مقصد شہادت مظلوم کربلا، مقصد عزاداری سید الشہداء سمجھنے کی، سمجھانے کی، اپنی زندگی کو، کردار کو اس عظیم مقصد کے مطابق ڈھالنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. عزاداری سید الشہداء کو مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. قرآن مجید کی بڑی مشہور آیا مجیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن مجید کی افتتاحیہ سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ کی آیات میں سے ایک مہم آیت ہے. یہ توحید کا برملا اعلان فرماتی ہے اور شرک کی بیخ کو نکھرتی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ترجمہ بڑا سادہ سا ہے، بسم اللہ، عام فہم ترجمہ. اس ترجمے کو مزید وضاحت دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہوں گا. اللہ کرے ہماری اس زحمت کو، اس سعی کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے. قرآن مجید کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. 30 سپارے. بسم اللہ. متشابہات ہیں، بینات، ناسخ ہیں، آیات، کچھ منسوخ ہیں. قرآن مجید کی ایک تقسیم وہ جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. اس اعتبار سے قرآن مجید کی 2 قسمیں. قرآن مجید
دو حصوں میں تقسیم ہے۔ قرآن مجید کا ایک حصہ اللہ کا وہ کلام ہے جس میں اللہ نے اپنی ہی زبان استعمال کی، اور ایک حصہ قرآن مجید کا وہ ہے جو کلام اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ نے چاہا کہ یہ میرا کلام بندے کی زبان سے ادا ہو۔ اور اچھا خاصا حصہ ہے قرآن مجید کا وہ حصہ جس میں اللہ نے اپنے کلام کو اپنے بندے کی زبان سے کہلوانا چاہا، اور قرآن مجید میں کہ اس حصے میں ہی سورۃ الفاتحہ بھی آتی ہے۔ کلام اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ کہے۔ اللہ تو کسی اللہ کو نہیں نہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو نہیں نہ کہتا کہ میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ اس تمام تعریفیں اس اللہ کی، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ کہے، میرا کلام ہے لیکن کہے میرا بندہ ہے۔ تقریباً ساری سورہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کو اللہ نے اپنے بندے کی زبان میں اتارا۔ اسی میں سے ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تو نہیں نہ کہتا میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یا میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں۔ اللہ تو نہیں کسی اللہ کو کہتا۔ اگر اللہ کہتا ہے کسی اللہ کو تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کوئی اور ہے، وہ اللہ کوئی اور ہے۔ تو اگر یہ کہیں کہ یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے، کلام تو اللہ کا ہی ہے، اگر یہ کہیں کہ یہ اللہ کیا ہی کلام اللہ کی ہی زبان میں ہے، اللہ ہی یہ کہنا چاہ رہا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی اور اللہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے۔ نہیں، کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا عظیم ہوں، جب تم میری بارگاہ میں آؤ، جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، تو پھر وہ یہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کی کلام میں کلام کی ایک صنف ایسی موجود ہے جو کلام اللہ کا ہے لیکن اللہ مراد نہیں ہے، وہ اللہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا، وہ اپنے بندے کے لیے کہہ رہا ہے، گویا اپنے بندے کو تعلیم دے رہا ہے اللہ کہ میری بارگاہ میں آؤ تو آنے کا طریقہ یہ ہے۔ جب اللہ کے پاک کلام میں کلام کی ایک صنف موجود ہے ایسی، تو پھر ماننا پڑے گا کائنات عالم میں جتنی بھی کلام کی قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے، ان اصناف میں سے ایک صنف وہ بھی ہے جس میں کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے لیکن کہنے والا مراد نہیں ہوتا، کوئی اور مراد ہوتا ہے۔ کہنے والا یہ اپنے متعلق نہیں کہہ رہا ہوتا، کسی اور سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام مہدی ہادی آخر زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف،
میں نے گزارش کی نا کہ قرآن میں اچھا خاصا حصہ اور سورۃ الحمد تو ساری کی ساری کلام اللہ کا ہے، لیکن اللہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر کہے۔ تو کلام کی یہ صرف معصومین کی تعلیمات میں بھی ہے، معصومین علیہ السلام کی کلام میں بھی یہ صنف کلام کی موجود ہے۔ جو کلام معصوم کا ہے لیکن معصوم اپنے متعلق نہیں کہہ رہا، معصوم بندوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں، معصوم بندوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ تم اس طرح کہو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اپنے بندے سے کہہ رہا ہے تو میری بارگاہ میں اس طرح کہے۔ تو اگر ہم معصوم کے کلام میں یہ صنف تلاش کریں تو کثرت کے ساتھ ملتی۔ صحیفہ کاملہ دیکھیں، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ وہ ایسی ایسی دعائیں امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں، ایسے ایسے طریقے بیان فرمائے ہیں دعا مانگنے کے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کس طرح مانگی جائے، ایسے ایسے طریقے بیان فرمائے ہیں کہ سبت ابن جوزی کہتا ہے، مشہور عالم دین ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ کہتا ہے اگر امام سید سجاد دنیا میں تشریف نہ لاتے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا اللہ سے مانگا کس طرح جاتا۔ تو امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ تلاوت کریں، دعائے کمیل کی تلاوت کریں، جا بجا کہا ہے دعائے کمیل میں اللہم اغفر لی الذنوب اللہ کی، اے اللہ کون کہہ رہے ہیں مولا امیر کہہ سکتے، اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو تیری نعمتوں تیری برکات کو میری طرف نازل ہونے سے روکتی ہیں، اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو گناہ دعا کو قبولیت سے روک لیتی ہیں۔ کس کا کلام ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا تھا کہ میں تیری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، تیری مدد کے علاوہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کیوں نہیں مان لیا کہ یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے کسی اللہ کو؟ کلام جب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کیوں نہیں مان لیا؟ اس لیے کہ ہماری مجبوری ہے، اگر یہ مان لیں تو شرک لازم آتا ہے۔ دین اسلام کے بدیہات اور نظریات مسلمات جو ہیں اس کے خلاف ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اللہ کو ماننا۔ ہم نہیں مان سکتے تھے کہ اللہ کسی اللہ سے کہہ رہا ہے کہ شرک لازم آتا ہے اور اللہ اپنا شریک پسند نہیں فرماتا۔ ہمارے لیے سد راہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ کسی اللہ سے کہہ رہا ہے۔ ہم مان ہی نہیں سکتے، اللہ کی تعلیمات ہی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے، اس لیے ہم نہیں مان سکتے۔ حالانکہ اللہ ہی کہہ رہا ہے تو ہمیں توجیہ کرنا پڑی کہ اللہ ہی کہہ رہا ہے، لیکن اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے بندوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں، جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو میری بارگاہ میں آ کر یہ کہنا چاہیے، اس طرح التجا کرنے چاہیے۔ تو جب علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہما مولا نے ارشاد فرمایا میرے وہ گناہ معاف کر دو، اے اللہ جو گناہ نعمتوں کے نازل ہونے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ گناہ، تو ہم کیوں نہیں مان لیتے کہ جب علی کہہ رہے ہیں میرے گناہ معاف کر دے تو ہم کیوں نہیں مان لیتے کہ علی نے گناہ کیے ہیں، غیر معصوم ہے؟ اس لیے نہیں مان سکتے
کہ اللہ نے یہ کہہ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا دیا کہ کلام میں ایک حصہ ایسا ہے جو متکلم کہتا تو ہے لیکن متکلم خود مراد اس سے نہیں ہوتا. متکلم مراد نہیں ہوتا، مخاطب مراد ہوتا ہے کہ تو یہ کہے. تو علی ابن ابی طالب کے معصوم کے کلام کو بھی ہم یہ نہیں مان سکتے کہ انہوں نے گناہ کی اور گناہوں کی بخشش کے لیے اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں. نہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ جس طرح ہمارے سامنے سد راہ تھا، ایک رکاوٹ تھی کہ ہم اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں مان سکتے، اسی طرح یہاں بھی ایک رکاوٹ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں مان سکتے کہ علی سے لے کر مہدی تک کے اہل بیت کوئی گناہ کر سکتے ہیں. جب ہم یہ نہیں مان سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ معصوم کے کلام میں بھی کلام کا ایک حصہ ایسا ہے جو کلام تو معصوم کا ہی ہے لیکن معصوم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہمیں سمجھا رہے ہیں. اے اللہ کے بندو، اگر اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہ معاف کرانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے. تو طریقہ وہی اپنایا جائے گا جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اور طریقہ وہی اپنایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں آ کر جو معصوم نے. ہمارے پاس دو ہی تو طریقے ہیں، ہمارے لیے دو ہی تو راستے ہیں، یا اللہ کا پاک کلام یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر مہدی ہادی آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سلام اللہ علیہم تک کا کلام. یہ دونوں کلام ہمارے لیے طریقہ ہے، ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. کریں گے وہی کریں گے جو اللہ کہے گا اور اسی طرح کریں گے جس طرح معصوم فرمائیں گے. لہذا معصوم عن الخطا، تو معصومین علیہ السلام کی پوری زندگی ایسے واقعات سے لبریز اور بھری پڑی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ معصوم کو پتہ ہی نہیں تھا. ان حسنین شریف دونوں شہزادے گھر سے نکلے، امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہے. لیکن میرے موضوع کے ساتھ تھوڑا سا یہ مربوط تھا یہ واقعہ، اس لیے میں آپ کے سامنے باواز بلند سے بات. بنی نجار کے باغ میں جا کر شہادت دے سو. اب بی بی مسترب ہیں، بی بی پاک بی بی سلام اللہ علیہ پریشان کہ شہزادے نہیں ملتے. خبر چلتے تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی. رسول بھی پریشان، صحابہ کرام سے کہا اور خود بھی چلے. رسول نے پورے اضطراب کا اظہار فرمایا، بی بی نے پوری پریشانی کا اظہار فرمایا، اور بی بی کی پریشانی کو دیکھ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اضطراب اور پریشانی کا اظہار فرمایا. اور نہ صرف یہ کہ اظہار فرمایا، اس پہ عملی طور پر بھی بتایا، عمل کر کے بھی بتایا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں، مضطرب ہیں، شہزادے نہیں ملتے. شہزادے بنی نجار کے باغ میں آرام فرما رہے ہیں. تو کیا بی بی کو معلوم نہیں تھا؟ تو کیا رسول اعظم کو علم نہیں تھا کہ شہزادے کہاں آرام فرما رہے ہیں؟
واقعہ تو یہ بتاتا ہے، روایات کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں کہ بی بی بھی پریشان، رسول اعظم بھی پریشان، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی دے کر اصحاب کرام بھی پریشان ہیں۔ ہر ایک اپنی بساط کے مطابق شہزادوں کو تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے نکلا، صحابہ کرام نکلے، رسول نے روکا نہیں ہے، نہیں اپنی پریشانی اضطراب کا مکمل اظہار فرمایا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی جانتی نہیں تھی کہ کس باغ میں کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے نہ تھے کون سی منزل پہ چلتے چلتے کس جگہ پر پہنچے؟ ہمارے بزرگ عالم دین استاد الاساتذہ قبلہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ سریکی میں یہ فرمایا کرتے تھے، بابا رسول جی میں اگوں ڈیندے سان انگلی پچھو بھی ڈیندے سان۔ رسول کو دیکھنے کے لیے آنکھیں درکار نہ تھی، آنکھیں آگے دیکھتی ہیں، جب جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح اگر رسول پیچھے بھی دیکھتے تھے، پیچھے تو آنکھیں نہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جب دیکھنا چاہتے تھے تو ان کو آنکھوں کی ضرورت نہ ہوتی تھی، جب آگے دیکھتے تھے جس طرح اسی طرح پیچھے بھی اسی طرح ہی دیکھتے تھے، آگے جہاں تک آگے ہے وہاں تک دیکھتے تھے، پیچھے جہاں تک پیچھے ہے وہاں تک دیکھتے تھے۔ تو جو جہاں تک آگے ہے وہاں تک دیکھتے تھے اور جہاں تک پیچھے ہے وہاں تک دیکھتے تھے، کیا ان کو معلوم نہ تھا شہزادے کہاں؟ معلوم تھا۔ تو یہ اضطراب کیوں؟ کیا بات؟ تو یہ پریشانی کا اظہار کیوں؟ اچھا ایک اور بات بھی کہ پریشان نہ تھے، جب شہزادے ملے بنی نجار کے باغ سے، شہزادوں کو لے کر رسول کائنات وہاں آئے جہاں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہاں آئے جہاں صحابہ کرام موجود تھے، وہاں مسجد میں لے کر آئے۔ اگر بی بی پریشان ہوتی اور رسول کو معلوم ہوتا کہ پریشان ہیں تو شہزادے گھر آتے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادوں کو بی بی کے پاس نہ لانا، گھر میں نہ لانا، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کے نزدیک زہرا پریشان نہ تھی۔ جب رسول کے نزدیک زہرا پریشان نہ تھی تو پھر پریشان نہ تھی تو پھر رسول بھی پریشان نہ تھے، تو پھر بی بی نے بھی پریشانی اور اضطراب کا اظہار کیا جو کہ نہیں تھا۔ رسول نے بھی پریشانی اور اضطراب کا اظہار فرمایا جو کہ نہیں تھا، تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس واقعے کے آخر میں جو کچھ تھا یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس واقعے کے آخر میں رسول نے بتایا، جب اصحاب کرام کے مجمع میں شہزادوں کو لے کر آئے، لوگ متوجہ ہوئے، یہ سارا اضطراب اس توجہ کے لیے تھا، یہ ساری پریشانی کا اظہار اس توجہ کے لیے تھا کہ ان سب کی توجہ میری طرف ہے۔ جب بھی رسول اعظم نے کوئی وہ کام کرنا ہوتا تھا کہ رسول اعظم کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں اور اذہان سے محو نہ ہو، تو ایسا کام کرتے تھے جو کبھی عام روٹین میں نہ کیا ہوتا تھا۔ اچھا یہ پلانوں کے ممبر کی ضرورت کیا؟ تپتی صحرا میں دھوپ میں کسی کے پیر جل رہے تھے، زیادی صاحب مرحوم قبلہ ارشاد فرماتے تھے، کسی کے پیر جل رہے تھے، کسی کے دل جل رہے تھے۔ تو یہ پلانوں کے ممبر کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پلانوں کے ممبر کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہ پلانوں کا ممبر کبھی بھولے گا نہیں۔ جب پلانوں کا ممبر نہیں بھولے گا تو من کنت مولا فہذا علی مولا بھی نہیں بھولے گا۔
नारे हैदर। और ये अनोखा वाक़या क़यामत तक के लिए लोगों को दिलों में रहे कि वो रसूल जो जन्नत से तख्त मंगवा सकते थे, वारिश आज़म से मंगवा सकते, उन्होंने तपती सहरा में, धूप में, गर्म सहरा में ऊंटों के पलानों का मिंबर बनाया था। तो मन कुन तुम्हारा फहादा अली वाला भी याद रहेगा। आज रसूल आज़म ने इसी तरह ही किया। वो अली की अजमत को क़यामत तक बाकी रहने रखने के लिए, और ये हसनैन शरीफ है, वहां लेकर आए शहजादों को जहां पे असहाबे किराम मौजूद है, गोद में बैठाया, इस जानू पे एक इस जानू। असहाबे किराम की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें बताऊं, क्या आपको मालूम है कि लोगों में से नाना और नानी के एतबार से तुम में से सबसे अफजल कौन है? लोगों ने कहा, सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह मालूम नहीं है। इरशाद फरमाया, मेरे हसन और हुसैन, जिनका नाना रसूल आज़म मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ और नानी खदीजतुल कुबरा है। इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं, बाप और माँ के एतबार से तुम में से सबसे अफजल कौन है? कहा मालूम नहीं है या रसूलल्लाह। इरशाद फरमाइए। इरशाद फरमाया, मेरे हसन और हुसैन। बाप अली इब्न अबी तालिब और माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मैं तुम्हें बताऊं, भाई के एतबार से तुम में से अफजल कौन है? मेरे हसन हुसैन। फूफी के एतबार से तुम में से अफजल कौन है? मेरे हसन हुसैन। तो ये सारा वाक़या, वही वाक़या सारा ये बताता है कि बीबी को मालूम नहीं था। वाक़या सारा बताता है रसूल को मालूम नहीं था। मैंने गुजारिश की ना कि सिंफ कलाम में एक सिंफ कलाम की ऐसी है कि जिस कलाम से इजहार जो किया जाए वो इजहार मुराद नहीं होता, कुछ और मुराद होता है। कुछ और मुराद। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जब मर्व की तरफ, यानी मौजूदा खुरासान तशरीफ ला रहे थे, तो इस्फहान का रहने वाला एक आपका गुलाम और नौकर था, बाबा बुलंद साहब। उसको जब मालूम हुआ ना कि मेरा इलाका आ गया है, इस्फहान के करीब से गुजर कर हम जाएंगे मर्व और खुरासान की तरफ, तो उसने कहा, ऐ फर्जंद रसूल, सुन्नी अल मज़हब है, ये शिया नहीं है। ये जो मेरे अजीज वाक़या पढ़ रहे थे ना, ख्वाजा मारूफ करकी भी शिया नहीं था, सुन्नी अल मज़हब था, और सुन्नी अल मज़हब भी सूफी था। सूफी अल मज़हब जो होते हैं वो ऐमा के नापसंदीदा अफराद में से होते हैं। सूफियत ऐमा तहार अलैहिस्सलाम के नापसंदीदा अफराद में से है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान है। इमाम इरशाद फरमाते हैं, सूफिया कुल्लुहुम, बुरे अल्फाज नहीं कहूँगा कि आप भी सूफियों को मानने वाले बैठे हैं। आपको पता ही नहीं है कि सूफियत क्या है और शीयत क्या है। जो सूफी है वो शिया नहीं है, जो शिया है वो सूफी नहीं है। कुत्ता ओ तरीके ना,
امام ارشاد فرماتے ہیں یہ صوفی سارے ہمارے راستے کے ڈاکو ہیں، ہمارے راستے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور قطاع و طریقے نہ، ہمارے راستے کے قطاع، ڈاکو کہتے ہیں، چور بھی نہیں، ہمارے راستے کے ڈاکو ہیں یہ سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے۔ میں ابھی شخصیات کے نام لے کر کہوں تو اچھی بات نہیں ہوگی، لیکن ایک شخصیت کی بات میں آپ کو بیان کروں۔ یہ آپ داتا گنج بخش علی حجویری کو کیوں نہیں مانتے شیعہ؟ اس کو تو آپ نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ اچھا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاک بی بی پاک دمنہ جو جب تشریف لائی تھی تو ان کے لیے جاسوس کے طور پر ساتھ آئے تھے پیچھے، حالانکہ سالوں کا فاصلہ ہے، 300 سال، اس کا مطلب ہے جاسوس تو نہیں تھے۔ اب کیوں نہیں مانتے؟ باقی کسی صوفی کو آپ مانیں یا نہ مانیں تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، لیکن داتا گنج بخش کو آپ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ شیعت کی پہلی تعلیم جو آپ کو دی گئی تھی تو تعلیم میں آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ صوفیہ یہ تصوف مذہب اچھا نہیں ہے، مذہب باطلہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مذہب کے مخالف ہے۔ اچھا مولویوں کو اب آج بھی یہ ہے کہ شیعہ مولوی کو اگر کوئی صوفی کہے نا وہ غصہ لگتا ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ صوفی تصوف کے ماننے والے کو کہتے ہیں، جو تصوف کے ماننے والے وہ صوفی ہیں، ہم صوفی نہیں ہیں۔ اچھا میں شخصیتوں کے نام لے لے کر بتاؤں اگر آپ کو بات اچھی لگ رہی ہے تو، ویسے آپ کو اچھی نہ بھی لگے تو جو سچ ہوتا ہے وہ بتا دینا چاہیے۔ اچھا صوفیوں میں سے موضوع بدل، اس بات کو کسی حد تک تکمیل کرنا چاہیے۔ اس جگہ پہ تو میں ہر سال پڑھتا رہوں گا، یہاں سے مجھے اور کسی مجلس کی کبھی دعوت نہیں ملی، اس کا مجھے ڈر بھی نہیں۔ یہ مجلس کا بانی خود میں ہوں، میں نے یہ شروع کرائی ہے، یہ مجلس تو میری گھر کی ہے۔ اچھا ان کا سب سے بڑا کام تھا حسن بصری۔ حسن بصری مولا علی کے زمانے کا تھا، معلوم ہے مولا علی کے زمانے میں تھا، اور جنگ جمل کے دور میں تھا۔ جب جنگ جمل ہوئی نا تو یہ حسن بصری موجود تھا، انہیں صوفیت اس وقت بھی تھی، یہ صوفیوں میں سے بڑا صوفی۔ مولا امیر علیہ السلام جنگ جمل کے بعد مولا امیر علیہ السلام نے جنگ جمل سے واپسی پہ اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، پوچھا کہ تو جنگ میں کیوں نہیں آیا؟ کہتا ہے کہ میں نے 3 مرتبہ ارادہ کیا ہے جنگ میں شرکت کرنے کا، جب بھی چلتا تھا پیچھے ایک آواز آتی تھی، اے حسن اس جنگ کے قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو پھر رک جاتا تھا، دوسری مرتبہ پھر ارادہ کیا تو پھر آواز آئی، اے حسن اس جنگ کے قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تیسری مرتبہ مولا نے ارشاد فرمایا، بات شیطان کی تھی جس کی بات تو نے مان، لیکن ایک حد تک بات اس نے ٹھیک کی تھی کہ اس لشکر کا قاتل بھی جہنمی تھا، مقتول بھی جہنمی۔ تاریخ ہے
صوفیاء کی، یہ کیا کہتے ہیں؟ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، یہ پڑھتے ہیں نا، خیر ہی و شر ہی والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، یہ شر اور برائی اور نیکی اللہ کی طرف سے، یہ صوفیوں کا نظریہ ہے، شیعوں کا نہیں ہے۔ خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر اللہ کی طرف سے نہیں، نیکی اللہ کی طرف سے ہے، برائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر برائی اللہ کی طرف سے ہو تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں یہ واقعہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ برائی اگر اللہ کی طرف سے ہو تو اللہ اور میں برائی میں دونوں شریک ہیں، تو سزا اللہ مجھے دے اور اپنے آپ کو سزا سے بچا لے، یہ اللہ کی عدالت کے خلاف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں دونوں شریک ہیں تو برابر کے ہیں، تو بھی اللہ سزا سے نہیں بچتا۔ دونوں برابر کے ہیں، یا اللہ قوی ہے اس برائی میں اور بندہ کمزور ہے اس برائی میں، پھر بھی اللہ کو سزا زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور برائی کرنے والے کمزور بندے کو سزا دیتا ہے۔ تو شر ہی من اللہ تعالی والی بات مان لی جائے تو اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ شر میں اللہ شامل تو ہو، برائی میں اللہ شامل تو ہو، لیکن جب سزا دینے پہ آئے تو آپ قوی ہونے کی بنیاد پر بچ گئے اور جو کمزور بندہ تھا اس کو جہنم میں بھی۔ یہ اللہ کی عدالت کے سنی المذہب تھا، وہ جو ہے نا اصفہان کا رہنے والا، کہتے ہیں مولا اچھا ایک اور بات وضاحت کروں کہ سنی المذہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ان سنی المذہب لوگوں کے لیے ہے جو نسبی نہیں ہیں، جو توہین نہیں کرتے، جو محبت رکھتے ہیں۔ اور آج نیٹ کا زمانے ہے، جب بھی اہل بیت علیہ السلام کی کسی پاک فرد پر کوئی انگشت نمائی کرتا ہے تو شیعوں سے زیادہ اہل سنت والجماعت علماء دین اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنتی ہیں، اپنے اعمال تو شیعوں کے بھی ساتھ ہیں، سنیوں کے بھی ساتھ ہیں، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام روایات ہیں باقاعدہ، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ وہ سنی المذہب اشخاص جو محبت اہل بیت رکھتے ہیں، سب نہیں کرتے، گالیاں نہیں کرتے، توہین نہیں کرتے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، دل میں محبت رکھتے ہیں، اس محبت کی بنیاد پر وہ بھی جنت میں وہ نہیں جائے گا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مخالف۔ اس کا مطلب ہے جنتی اور جہنمی ہونے میں محبت اہل بیت بنیادی کردار ادا کرے گا۔ سنی المذہب تھا، کہتا ہے فرزند رسول میرا گھر یہاں سے قریب ہے، بھلا اجازت ہے، آپ اجازت دیں تو میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ ارشاد سمجھا ٹھیک ہے جی۔ اچھا کام اس کا کیا تھا؟ آپ کے ناکا کی سواری کی وہ جو مہار ہوتی ہے نا، وہ امام نے ارشاد فرمایا آپ جائیں۔ امام علیہ السلام کے ساتھ زندگی بتائی تھی، گزاری تھی، زندگی سمجھدار ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں مولا اپنے پاک ہاتھوں کے ساتھ کوئی ایسا جملہ لکھ دے جو میری دنیا اور آخرت کی ضمانت بن جائے۔ اپنے پاک ہاتھوں کے ساتھ کوئی ایسا جملہ لکھ دیں جو میری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ضامن ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے قلم منگایا، اپنے پاک ہاتھوں سے ایک جملہ لکھا، جنت کے موتیوں سے زیادہ قیمتی۔ امام نے تحریر فرمایا، کن محباً لآل محمد ان کنتا فاسقاً، اگر گناہگار بھی ہو جائے، فاسق بھی ہو جائے،
آل محبت کی محبت کا، آل محمد کی محبت کا دامن نہ چھوڑنا ہے۔ اگلے والا جملہ اس سے بھی بعض اوقات جملے کہتے ہوئے خود بھی ڈر لگتے ہیں، لوگ اعتراض بھی کر لیتے ہیں، لیکن معصوم کی اپنی ذمہ داری کے ساتھ کریں۔ پاک معصوم کا امام علیہ رضا علیہ السلام کا یہ قوم محباً لآل محمد ان کنت فاسقاً، اگر تو فاسق بھی ہو جائے، گناہگار بھی ہو جائے، آل محمد کی محبت کا دامن وَقُن مُحِبًّا لِمُحِبِّهِمْ ان کانو فاسقین، آل محمد کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی محبت رکھنا ہوگا۔ آل محمد کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے ساتھ بھی وَإِن كَانُوا فَاسِقِينَ، اگر وہ گناہگار بھی ہوں تو ان کے ساتھ محبت رکھنا۔ اچھا، گناہگار شیعوں کے ساتھ محبت سخت جملہ ہے نا؟ خدا گواہ ہے، جس نے آل محمد کی محبت کا نعرہ لگا دیا اور دامن تھام لیا، وہ گناہگار بھی ہے تو آل محمد علیہ السلام اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ میں گناہگار ہوں، آپ میں سے کوئی ہے جو دعویٰ کرے میں گناہگار نہیں ہوں؟ معصوم کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی شیعہ؟ وہ چند اشخاص جو بہت قریبی ہیں، ان کے علاوہ کوئی ہے شیعہ؟ سارے گناہگار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جرم کیے ہیں۔ امام سید سجاد علیہ السلام کا فرمانا ہے، اللہ تو بڑا ستار ہے، اگر میرے گناہوں کا پتہ میرے گھر والوں کو چل جائے تو مجھے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اگر میرے گناہوں کا پتہ میرے دوستوں کو چل جائے تو میرے دوست مجھے اپنے پاس بیٹھنے نہ دیں۔ پھر وہی بات ہے، جملہ سید سجاد علیہ السلام کا ہے، لیکن آپ کو سمجھا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ ہم ایسے گناہ کر چکے ہیں کہ ہم اپنے ہی گھر میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ محسوس نہیں ہوتا بعض اوقات ہم ایسے جرائم کر بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے شریف دوستوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ سارے گناہ گار، معصوم نے ارشاد فرمایا تحریر لکھ کر دی، کن محباً لمحبیہم ان کانوا فاسقین، ہمارے شیعہ اگر گناہگار بھی ہوں تو ان کے ساتھ محبت رکھنا۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، باواز بلند صلی اللہ میں مجھ سے اتنی نہیں پڑھتا، کوئی مجھ سے پڑھنے کا مجھے اتنا ڈھنگ بھی نہیں آتا، جو کچھ ذہن اور دماغ میں ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا، اس لیے کبھی کبھی مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو گلا تھوڑا سا خراب سا ہو جاتا ہے۔ میں نہیں پریشان ہوتا، البتہ سننے والوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں آل محمد کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے ساتھ محبت رکھو اگرچہ وہ تمہارے بیٹے کے قاتل ہی کیوں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے شیعہ اتنی عظمت رکھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں شیعہ کا اتنا مقام ہے کہ اگر اس کے کوئی بیٹے کا قاتل بھی ہے نا شیعہ تو اس کے ساتھ محبت رکھو۔ مشکل ہے لیکن شیعت کا مقام آپ کو صرف اس وجہ سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے بعد کسی اور کو نہیں مانتے،
ہم رسول کے بعد علی سے لے کر مہدی تک کے ہادی مانتے ہیں۔ قبلہ ربائی پڑھائے تھے جی بسم اللہ۔ مولا علی سرکار دا فرمان ہے ہر اس سے پیار کرو جو مجھ سے پیار کرتا ہے، یعنی قبلہ حدیث فرماتے ہیں، اور اس سے پیار کرو جو مجھ سے پیار کرتا ہے چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کرو، اور اس سے نفرت کرو جو مجھ سے نفرت کرتا ہے چاہے تمہارا باپ ہی کرو۔ اصل مولا دا معیار ہے کہ جڑا بندہ میرے نال پیار کرتا ہے چاہے تواڈے باپ دا قاتل ہی کیوں نہیں، وہ نال پیار کرو، اور جڑا میرے نال نفرت کرتا ہے وہ نال نفرت کرو چاہے تواڈا پیو ہی کیوں نہیں۔ ملانتر سلامات۔ رسول کا فرمان آدھا میں نے پڑھا تھا تو آدھا شاہ صاحب نے پڑھ کے مکمل کر دیا، آپ تک پہنچ گیا۔ محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرو اگرچہ وہ تمہارے بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہیں ہے، اور بغض آل محمد کے ساتھ، بغض رکھنے والوں کے ساتھ نفرت کرو اگرچہ وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اور ماں کی محبت اہل بیت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت اور ماں اور باپ مقابلے میں آ جائیں تو کیا ہے، اہل بیت کی محبت نہیں چھوڑو، والدین کو چھوڑ دو، باپ کو چھوڑ دو، ماں کو چھوڑ دو، جو ماں خود اہل بیت کے مقابلے میں آ جائے اس کا کیا ہے؟ بس میں نے آپ کا قافلہ لیا ہے۔ ہمارے مذہب کے ایک مجتہد گزرے ہیں، شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ۔ اچھا بھئی یہ پھالیے میں ایک واقعہ ہوا ہے، اس لیے ڈرتے ڈرتے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ اشیاء دی تھوڑی خوشامد کر لئیے، ڈاڈے لوگ نے کدھرے پھالیے گڑی چنہ پکڑ لیں۔ میں اس وقت تاری خوشامد کرنا تو اشیاء دی خوشامد کری ہو بھی سواب ہوتی شامل۔ مرتضی، شیخ مرتضی انصاری، شیخ مرتضی انصاری اتنی بڑی شخصیت تھے، اس وقت مجتہد بننے کے لیے ان کی لکھی ہوئی 2 کتابیں رسائل اور مقاصد کا پڑھنا واجب و اوجب۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں پڑھی جائے تو بندہ مجتہد نہیں بن سکتا۔ ایک مجتہد کو خواب آیا، خواب میں وہ کیا دیکھا کہ ایک دربار لگا ہوا ہے، علماء کرام مجلس میں تشریف فرما ہے، ان کی دعائیں بھی چاہیے۔ خواب آیا، دربار لگا ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما اور آپ کے دائیں درجہ بدرجہ انبیاء تشریف فرما اور بے جانب احمد طاہر علیہ السلام، امام علیہ السلام کے بعد امام مہدی ہدی آخر الزمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بعد مجتہدین بالترتیب، جس طرح ترتیب میں مجتہدین آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرتضی انصاری کہاں ہے؟ وہ اپنے ترتیب کے اعتبار سے وہ آخر میں کہیں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا آپ میرے پاس ہیں۔ شیخ مرتضی انصاری وہاں سے اٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، ترتیب جو بنتی ہے اس ترتیب کے اعتبار سے تو شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تو وہ وہاں جا کر بنتا ہے، آپ نے وہاں سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا، تو یہ کیوں؟ ان کو یہ مقام و مرتبہ اور ان کی یہ عزت افزائی کیوں؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرتضی انصاری میری اولاد کی عزت دوسروں کی نسبت زیادہ کرتا ہے۔
اور مرتضیٰ انصاری ہیں کیا، کس مقام کے بندے ہیں؟ ایران کے کسی شہر کے ایک عالم دین، جس طرح ہم قم میں پڑھنے جاتے ہیں یا نجف میں پڑھنے جاتے ہیں، وہ نجف میں پڑھنے آیا، 25-30 سال ہو گئے، ایران سے ایک قافلہ گیا زیارت کے لیے، تو ان کے گاؤں کے بھی افراد تھے اس قافلے میں، جس گاؤں سے وہ وہاں زیارت سے فارغ ہوئے اور کہا کہ دیکھیں ہمارے فلاں وہ حاجی کا بیٹا یہاں پڑھتا ہے، تو اس طرح کرتے ہیں ہم وہاں ان کو واپس لے چلتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی دین سکھائیں گے۔ اب اس نے پوری زندگی میں یہ 20-25 سال جو ہے نا وہ فضول گزار دیے تھے، پڑھا نہیں تھا دھیان سے، تو اس کو یاد کچھ نہیں تھا۔ جب انہوں نے کہا تو نے کہا اب سمجھ آئے گا اگر جاؤں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، 25 سال میں کیا پڑھا ہے اس نے، وہ تو خود مسئلے ہی نہیں آتے، نہ کر دیں۔ وہ مجتہد کے پاس گیا، انہوں نے کہا اب جائیں، اب نہ جائے رفتہ نہ پائے مانا، اگر رہ جائیں تو مجتہد کی خلاف ورزی ہوتی، اگر چلے جائیں تو بے عزتی کا شکار ہو جاتے، مشکل۔ اتنے سال امیر المومنین علیہ السلام کی درگاہ میں گزار دیے تھے، اب صحیح معنوں میں علی کی عظمت اس وقت دل میں آئی۔ علی مولا کے دربار میں جا کر نماز عشاء کے بعد گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، مولا فضول گزار دیے اتنے سال، اب نہ تو یہاں رہ سکتا ہوں نہ واپس جا سکتا ہوں، تو مشکل کشا ہے، میری مشکل کشائی فرما۔ وہی روتا روتے آہوزاری گریہ آہوزاری کرتے کرتے وہی آنکھ لگ گئی، خواب میں مولا تشریف لائے، خواب میں مولا نے آ کر ارشاد فرمایا اٹھو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آنکھ کھل گئی۔ اب اس کو لگا کہ یہاں نجف میں تو میرے مقابلے کو کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا، ذہن کے دریچے اس طرح کھل گئے، تو اب خواجہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے ہی درس میں پہنچے، درس خارج دے رہے ہیں، تو درس خارج کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، درس خارج میں پہنچ گیا اور شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ درس دے رہے ہیں، اٹھ کے درس خارج میں اٹھ کر جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، درس خارج میں اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے، جتنی مرتبہ آپ چاہیں، آپ کو ایک روایت جس روایت سے مجتہد استدلال کر رہا ہے، دلیل بنا رہا ہے جس روایت کو، آپ اس روایت پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، آپ اس سے آپ دلیل نہ پکڑیں۔ وہ اٹھے، آپ نے جواب دیا پھر اٹھا، آپ نے جواب دیا پھر اٹھا، جواب دیا، تو پورے درس میں اس نے شیخ مرتضیٰ انصاری کو سکون کے ساتھ درس کہنے نہیں دیا۔ تو جب درس ختم ہوا تو شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ سارے چلے گئے، آپ جو ہے نا وہ یہ جو اعتراض کر رہا تھا آپ بیٹھے میری بات سن کے، سب چلے گئے، وہ بیٹھ گیا۔ جب سب چلے گئے نا تو شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں اٹھے، ممبر سے اترے اور چلتے چلتے اس کے پاس آ کر اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر کہا، اور بندہ خدا جس نے رات کو تجھے بسم اللہ پڑھائی ہے نا، اس نے مجھے خواب میں الحمد پوری پڑھائی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اگر اہل بیت طہار خواب میں بھی علم دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، خواب میں بھی چاہے تو وہ ہم تک ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ چاہے۔ جب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ علم دینا چاہے تو وہ خواب میں بھی دے سکتے ہیں، تو کیا ان کو اس دنیا میں آ کر پڑھنے کی ضرورت ہے؟ ان کو اس دنیا میں آ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کو اس دنیا میں آ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو جس رسول کے یہ نائب ہیں اس کو اس دنیا میں آ کر پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں آ کر رسول کائنات میں بھی نہیں پڑھا تھا، کسی نے نہیں پڑھا تھا، اس لیے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ان پڑھ، کہ رسول کائنات ان پڑھ ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں ہے۔ بابا ایسی بات نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ بات اصل میں یہ تھی کہ رسول کائنات نے اس دنیا میں آ کر کسی بندے سے پڑھا لکھا نہیں تھا۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری سے کسی نے پوچھ لیا، بس میں ختم کر رہا ہوں، میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی،
تو مسیب میں شاہ صاحب کے ذمہ لگاتا ہوں، یہ واقعہ سن رہے شیخ مرتضی انصاری سے کسی نے پوچھا وہ جو محفل لگی تھی نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میری اولاد کی عزت دوسروں سے زیادہ کرتے ہیں۔ اب یہ تو بتائیے آپ نے کہاں کون سی کیسے عزت کی ہے؟ ارشاد فرمایا اچھا مجتہد اپنی درس خارج میں ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کرتا۔ اور میں اپنا واقعہ سناؤں گا، جلدی جلدی کروں گا، وقت میں نے لے لیے، معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں پڑھ رہا تھا درس قم میں، آقا اعتمادی سی کہ رسائل پڑھ رہا تھا، اور میں کرام تشریف فرمائے رسائل کو جانتے ہیں، وہ شیخ مرتضی انصاری کی لکھی ہوئی اصول کی پڑھ رہا تھا۔ جب درس پڑھا چکے آقا اعتمادی رحمت اللہ علیہ درس پڑھا چکے، درس پڑھانے کے بعد کہا رات کو میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، آپ علماء کرام سے دعا ہے، التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ میری ماں کا جنازہ باہر مسجد کے سین میں آج پہنچ چکا ہے، آپ جنازہ پڑھ کے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد کی ماں بھی فوت ہو جائے درس ضائع نہیں کرتا، علوم محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کو پہنچانے میں دیر نہیں کرتا۔ خواجہ شیخ مرتضی انصاری ارشاد فرماتے ہیں جس راستے سے گزر کر میں اپنے درس خارج میں آتا تھا، میرے طالب علموں نے محسوس کیا ہوگا کہ میں 15 منٹ لیٹ آتا ہوں، 15 منٹ پہلے اپنے گھر سے جس وقت چلتا تھا اس سے 15 منٹ پہلے چلتا ہوں، جس وقت درس خارج میں پہنچا تھا اس وقت سے 15 منٹ لیٹ پہنچتا ہوں۔ یہ آدھا گھنٹہ میں نے ایک سید زادے کے لیے مختص کر لیا ہے کہ ایک دن اس نے میرا راستہ روک لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آغا صاحب مجھے یہ کتاب پڑھانے کے لیے کوئی مادہ نہیں ہوتا، پی ایچ ڈی کے استاد کو اگر کوئی کہے کہ مجھے الف با تا والا قاعدہ پڑھاؤ تو اسی طرح بات تھی۔ وہ سید زادہ کہہ رہا تھا مجھے کچی کا قاعدہ پڑھاؤ، گویا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے کچی پکی کا قاعدہ پڑھاؤ، یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ تو شیخ مرتضی انصاری نے کہا کہ ایک سید زادے کے کہنے پہ میں نہ نہیں کر سکا تھا، حالانکہ میرے میں یار کی وہ کتاب نہ تھی، میں نے آدھا گھنٹہ اس کے لیے مختصر کیا، اس کی گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کر اس کو یہ چھوٹی سی کتاب لا میر یسر امیر پڑھا کے آتا ہوں۔ رسول اعظم کو میری یہ ادا پسند آئی ہے کہ میں نے ایک اس کی اولاد میں سے ایک کو اتنی ترجیح دی ہے کہ درس خارج جو 15 منٹ میں لیٹ کرتا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی ماں کی فوتگی پر بھی جو لیٹ نہیں ہو سکتا تھا، میں نے ایک سید زادے کے احترام میں 15 منٹ درس لیٹ کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اس ادا کو پسند فرما کے کہا کہ یہ میری اولاد کا دوسروں کی نسبت زیادہ احترام کرتا ہے۔ اذان بھی شروع ہو گئی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے تکلفاً کہا ہے کہ سادات کی خوشامد، تکلفاً کہا ہے، واللہ بخدا یہ خوشامد کے انداز میں نہیں تھا، یہ حقیقت بیان کی ہے، یہ حقیقت بیان کی ہے، یہ حقیقت ایسی حقیقت ہے نہیں وقت زیادہ لینا۔ ابھی اور موقع ملا تو سادات اعظام کے موضوع پر انشاءاللہ مفصل گفتگو ہوگی۔ مولا مومنین کو سادات اعظام کو اپنی امان اور حفاظت عطا فرمائے، عزت و شرف عطا فرمائے، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہمارا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں سرکار علامہ محمد زمان حسینی آف گجرات تو ان جناب دے سامنے ساری پوری ڈویژن دے صدر فخر سادات سید ادا سید عمران در شاہ صاحبہ پھالیا انہوں دا خطاب ہوئے تو فوراً بعد ملک پاکستان دی بہت بڑی عظیم اور علمی شخصیت سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ سید محمد تقی نقوی آف ملتان حرف آخر دی حسید نال خطاب فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرے حیدری بر محمد و آل محمد صلوات تھک تے تسی بڑے ہی گئے ہو بہرحال تھکی صلوات چنگی نہیں ہوندی صلوات ہو جاندہ نا تھکاوٹ بھی انسان تھک جاندہ پھر علامہ صاحب کا خطاب بھی کافی خدا نے بھیج دی بعد نبی حسین کے گھر خدا نے بھیج دی بعد نبی حسین کے گھر کیا چھپا کے رکھی تھی جو اپنے لیے شکل پیمبر امام حسین علیہ السلام نبی دے جان تو بعد نانے دے جان تو بعد بہت زیادہ رون آواز قدرت آئی بے کی چاہنا ہے تیری پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تے آکھیا میرے نانے دی شکل میرے تو دور ہو گئی ہے تے میں او دی وجہ تو پریشان ہوں مالک آکھیا ایک میں اپنے کول رکھی سی ایک دنیا دے بھیجی سی وہ جیڑی میں اپنے کول رکھی سی وہ میں ادھر بھیج دی تے جیڑی میرے کول سی وہ میں تواڈے تک بھیجنا شاعر لکھدا خدا نے بھیج دی بعد نبی حسین کے گھر کیا چھپا کے رکھی تھی جو اپنے لیے شکل پیمبر رسول ادھر گئے اکبر اس طرف آئے غم فراق کا شکوہ رہا نہ ادھر نہ ادھر نعرہ حیدری ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ والعلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات یہ بانی مجلس اگر ریکویسٹ ہے کہ جتے ممبر لاندے ہو کم از کم اتو دے جگہ پدری کریا کرو نا بندہ آپ بھی لیول چکلو لوے پڑھن والا ہی نہ لیول چکلو ہوئے تو اس پڑھنے چلو علامہ صاحب تے کچھ سیدھے بہ گئے ایک دفعہ بلند آواز نہ سلوات حالات حاضران تواڈے سامنے نے سارے دوستان دے جڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہو میں صرف انہاں نال گفتگو کروں گا نوجوان تقریباً نیٹ استعمال کرتے ہیں اور ویکھ رہے ہیں ایک بدبخت بغیرت انسان نے پاک بی بی نرجس سے خاتون جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جناب امام حسن عسکری امام نقی علیہ السلام اتنے گندے بکواس کیتے ہیں کہ شیعت دی بزدلی دی حد ہو گئی اتنے گندے بکواس شاہ جی میں اپنی 50 سالہ زندگی دے وچ کسے کو نہیں سنا اگر میرے باپ دے متعلق کو بتا گال کرتا ہے نا تو 6 باری سوچتا ہے 10 باری سوچتا یارے دی اولاد دا دل تو پیدا تے کول سادات دے بزرگ نے اور اتنے گندے الفاظ بولے نے پہلا پیغام ہے کہ جمعہ تک اسی حکومت پاکستان نو وارننگ دیتی اگر جمعہ تک ایف آئی آر ہو گئی ہے اس دی گرفتاری عمل دے وچ نہ لائی گئی جمعہ تحصیل پھالیہ جڑا ہے جتنے بھی گاؤں ہیں تحصیل پھالیہ دے وہ پھالیہ جمعہ پڑھن گے اور اس تو بعد انشاءاللہ تعالیٰ احتجاج دا پروگرام ہوئے گا وہ دے وچ شامل اس طرح ہونا ہے کہ جس طرح اسی سارے مومنین شیعہ سنی مسلمان بھائی جتنے ہیں اسی انہیں کہ اسی کربلا دے وچ ہوندے کاش اسی کربلا دے وچ ہوندے آج ساڈے واسطے یہی میدان کربلا ہے اگر اسی اپنے گھراں دے وچ بیٹھ کے آل محمد دی توہین نو برداشت کرنے ہیں اسی یزید دے ساتھی اگر اساں حسینی بننے او دے واسطے مالک نے سانو بہترین موقع فراہم کیتا دیکھو نا جی جناب یوسف علیہ السلام بازار دے فروخت ہو رہے سن دنیا ہیرے جواہرات تے ڈھیر لا کے اللہ نے نبی نو خریدن دی کوشش کی تھی ایک جولائی مائی تاگے دی اٹی لے کے اکی ہوئی انہوں کچھ لوگاں نے دھکے دیتے
तू पिछे हो जा, तेरे वास्ता ये रोग नहीं। इतने बंदे हीरे जवाहरात के ढेर लैके बैठे थे। उस आख्या मैंने भी पता है अट्टी के बदले यूसुफ नहीं विकदा, लेकिन मैं रोजे माशर खरीदारां दे विच अपना नां दर्ज भी करानी। पता तुहानू भी है तुसीं किन्नी की जंग लड़ सकते हो, लेकिन खरीदारां दे विच अपना नां, खुदा दी कसम है 100 साल जिंदगी अंजाम मौत, 70 साल जिंदगी अंजाम मौत। तुहाडे हत्थां दे विच तुहाडे बुजुर्गवार दुनिया तो चले गए, कईयां दे हत्थां विच असां चलिया जाना। अगले लम्हे दा इस मिंबर दे उत्ते जिहड़ी गल शुरू कीती है, मेरा नहीं यकीन कि मैं यकीन नाल ये गल आखां कि मैं तुहानू गल मुकम्मल सुणांदा जी, क्योंकि मैनूं अगले साह दा पता ही नहीं। साडी औकात ते है कम अज कम असीं अपने अगले साह दी तैयारी ते कर लई। 2 दिन तुहाडे सामने फालिए धरना होया, जिहड़े लोग तुसीं धरने च गए हो वो भी मेरे सामने होते, जिहड़े नहीं गए चेहरे सारे मैं वेखे। चलो कईयां दे नावां तो वाकफ हाँ, कईयां दे शक्लां तो वाकफ हाँ। वो बंदे अपने गिरबान दे झाती मार के जरा सारा इन्ना सारा वेखो कि क्या वो धरना जिस वक्त मैं ऐलान किया भी सारे आओ तशरीफ लियाओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ असां चेक किया सी कि कुवैती वाले तशद वाले ने या वलायत वाले ने कोई चेक किया सी? किधर गए ने शिया? दुनिया तो चले गए थे। सरकारे वफाद आलम लगता सड़क के उत्ते सफर करते हैं। शबीर शाह जी जिथे आलम वेखना उत्थे सलाम करना। कभी किसी ने पूछा सी घर किदा है? सुन्नी का घर होना है, उत्ते सरकारे वफाद आलम लगे है। साडा दिल करता सी यार इस घर के उत्ते इस अलम नूं सलाम करके एक दरूद पढ़िया जाए और इस घर के वो रसा वास्ते चो साहब दुआ की जाए। अज बदबख्ती हो गई है, मारन वाला आंदा सिर्फ शिया है, मरण वाला इतना बदबख्त हो गया कि अपने अकीदियां दे विच इख्तलाफात पैदा कर लो। मारन वाला की आंदा ये शिया है, मरण वाला की आंदा ਇਹਦਾ मैं नहीं पढ़ना। कितने बदबख्त हो गए असीं लोग। शिया दा जनाजा नहीं पढ़ता पे, शिया दे पिछे नमाज नहीं पढ़ता पे। अगे किबला साहब भी तुहानू इशारतन गल दसी, चलो मैं तफसीलन दस। मैं अगले दिन एक जनाजे में शाह जी शिरकत की थी। उस जनाजे में पीर जी 12 बंदे, 13 नहीं 12 हालिए 2 कतल होए तुहाडे सामने अज 5 दिन हो गए। उन्हें आख्या जी ये बड़ा वड्डा गुनाहगार सी। उन्हें मैयत जनाजे गाह दे विच दफन करन तो जनाजे गाह दी कमेटी ने चोई साहब इनकार कर दिया, बस दफन नहीं करता। मैं एसी साहब नूं फोन करके उन्होंने इजाजत लैके दी। कोल दे विच उन्हें आख्या शाह जी तुसीं मजलिस भी थोड़ी जी पढ़िया तो लोगों नूं थोड़ा जिहा दसिया भी गुनाहगार नूं तो खुदा बख्शना है ना, बंदे तो नहीं बख्शना। अगर मैं गुनाहगार हाँ तुसां मैनूं बख्शना है? अच्छा, एक बीबी उदी मौत हो गई। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम गए कोई दूर दे उत्ते। अल्लाह ने आख्या कि जन्नत दे विच तेरे माल दी जेड़ी तेरी हमसाई है ना वो फौत हो गई है, जा जाके ओदा गुस्लो कफन कर। वो रसा ने मैयत रूड़ी ते सड़ दी। इतनी गुनाहगार ते बदकार औरत कि ओदे वो रसा ने पेकिया ने सौहरिया ने मैयत रूड़ी ते सड़ दी। हुण जनाबे मूसा आए, आके वेख्या मैयत रूड़ी ते पई है। पूछया लोगों को भाई कोई नेक औरत इत्थे फौत हुई? आख्या नेक कोई नहीं हुई, ए बदकार औरत साडे पूरे पिंड दे विच एक फौत हुई है, होर साडे पिंड च फौतगी कोई नहीं हुई। जनाबे मूसा हैरान परेशान कि लोग ते पिआंदे ने बदकार खताकार जानी शराबी ये सारे ऐब सन इस औरत दे विच, ते ये किस तरह इसका मैं जनाजा पढ़ावां? हुण अल्लाह दा हुक्म भी सी, सरकार ने अपनी मां और मशीरा नूं बुलाया, उस औरत नूं गुस्लो कफन कराया। करा रहे तो उम्मत आख्या कि असां तेरे कलमे वापस करने। तेरे की करने ने? कलमा वापस करना है तेरा। तू नबी हो के असीं ते तेरे ते ईमान लियांदा ते तेरा एक फाशा औरत दे नाल तल्लक है। आख्या इस तरह नहीं, मैं कल जाऊंगा कोई दूर ते जाके अपने रब्बे अकबर कोलों पुछांगा कि इस औरत दी केड़ी खता है ते केड़ी अदा मालिक तेन पसंद आई है। नमाज बड़ी बड़ी फजीलत है, रोज़ा बड़ी बड़ी फजीलत है, ज़कात हुम्मस बड़ी बड़ी फजीलत है,
जिस दी जिंदगी दे भाई नेक अमल कोई नहीं, ओदी नमाज कोई नहीं, अज़ादारी मज़लूमे करबला कोई नहीं, मोहब्बत आले मोहम्मद कोई नहीं, कोई फायदा नहीं टकरा मारने का। कुरान चो ही अल्लाह आंदा ना तेरियां नमाज़ां मैं तेरे मुंह ते मारांगा। हुण जनाबे मूसा के जाके कोई दूर दे उत्ते कीता सवाल कि या बारेला उत्थे ते निज़ाम ही उल्ट हो गया। तुसां फरमाया मेरी एक नेक बंदी दुनिया तो चली गई है, इसका गुस्ल कफन जनाजा करा जाके, उत्थे ते लोग ऐ गल्लां पे करते हैं। आवाज़े कुदरत आई मूसा लोग सच्चे ने, ये बीबी वाकई ही बद करदार सी, कल ये निकली घरों बुराई की नीयत वास्ते, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਸਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਏ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਫਾ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇਹਦੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, मैं फरिश्ते ने आख्या इत्थे ही इहदी रूह कब्ज कर लै ताकि इस तो बाद गुनाह ना कर सके। गुनाहगार नूं माफ करने वाला तू है या खुदा है। सुबह दा भटकिया पंजाबी चाहते हो शाम नूं घर आ जाए, हुण भुलिया ना असी अज आपस दे विच एक दूजे दे उत्ते इल्जाम तराशियां करने। शाह साहब दा कीता ही नहीं ठीक, ये मेरा प्यांदे ने नहीं ठीक। खुदा दी कसम है दुश्मन दी साजिश, दुश्मन दी एक साजिश है साडे खिलाफ कि मिशन आले मुहम्मद नूं जितना अगे जा चुके हैं इस नूं खत्म कर। सारे आंदे हो इमाम ज़माना दुआ पढ़ दो, तो साहब सारे पढ़ते हो दुआ इमाम ज़माना। अच्छा आज जरा पूछिए नहीं पाक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को मौला असी जे पढ़ने अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन पढ़ते हैं ना सारे, तो मौला असी पढ़ पढ़ के थक गए हैं, तुहाडा ज़हूर क्यों नहीं होता? पूछिए, इजाजत है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाक इमाम ज़माना बशीर ना सी, हिले शहर दे विच शाह जी ओदी दुकानां दी किताब सी। मौला दी अक्सर ज़ियारत शबे जुमा नूं उस दिन हुंदी सी। एक दिन आंदा मौला हुण ते तुहाडे मनण वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए ने, तो तुसीं ज़हूर फरमाओ। सरकार फरमाया मन नजर को नहीं पे आंदा, तेन नहीं पता मन नजर को नहीं पे आंदा। आख्या नहीं मौला कूफे बड़े हो गए ने, मक्के बड़े हो गए ने, मदीने बड़े हो गए ने, डेरा बराम के भी जिक्र तुहाडा पे आंदा है। मौला आख्या सारे ऐदे उत्ते उत्ते इत्थों कोई नहीं, सन चाहिए ने मुजाहिद कोई नहीं। जिस वक्त मैं आना है तो जालिम ने मेरे अगे तलवार करनी है तो इन्हां सारियां दौड़ां लाणियां। मैं वो चाहना जेड़े सीना तान के मेरे अगे खलो जा। हुण दूजी दफा फिर आख्या बादशाह जी, तीजी दफा फिर आख्या, बार बार जिस वक्त बशीर ने किया इसरार, मौला आख्या अच्छा फलां दिन मैं तेरे घर आवांगा, फलां दिन मैं तेरे घर आवांगा, उत्थे तू इस तरह करना है अपना फलां जेड़ा कसाई है ना उसनूं मेरा देना है सलाम, और उसनूं आखना 2 बकरे लैके तेरे घर दे छत ते आ जाए। हुण लोगों नूं लग्या पता कि बशीर दे घर जनाब अज 12वें आका तशरीफ लिया रहे हैं। लोग खचा खच बड़ी तैयारी करके अज असीं मौला की ज़ियारत करनी, सारे लोग जमा हो गए। जिसले मोमनीन का रश हो गया, मौला भी छाते, बकरे भी छाते, ते कसाई ते बशीर लोगों को वेलकम करते। अखीर मौला आवाज दी, बशीर जी सरकार छाते आओ। लोग आ गए जी, आ गए। कितने लोग जमा हो गए? मौला सेन च जगह ही नहीं रही, फिर जी हवेली बोर हो गई, कोई बंदा पीछे रह ही नहीं गया, तुहाडे सारे मनण वाले जमा हो गए। मौला क्या अच्छा वो परनाले दे नाल रख के ना एक जानवर एक बकरा तू ज़बह कर दे। एक बकरा ज़बह किया, फिर बुलाया कसाई नूं, उन्होंने आख्या एक बकरा तू ज़बह कर दे तो दोवें हथे बैठ जाओ। वो परनाले के जरिए खून आया थले, मोमनीन दी पई नजर, मोमनीन दुड़क ला गए। मौला बुलाया दोवां ते दोवां कतल कर छड़िया। 5 मिनट बाद मौला आख्या जाओ जेड़े मोमनीन ज़ियारत वास्ते आए ना उन्होंने बुलाओ ताकि मैं हुण उन्हां दे सामने पेश होना। ते जे वेख्या तो सेन खाली। तो मौला फरमाया जे मेरे मनण वाले नूं बकरे ते इंसान दे खून की पहचान नहीं तो मैं इन्हां ते यकीन करके आवां, मैं इन्हां ते यकीन करके आवां। 12वें आका नूं इंज मनो जिवें खुदा मनवाया। खुदा पाक की कसम चुक के पहना मैं मिंबर रसूल ते खलोता कब्रे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम,
साडे अमाल दुरुस्त नहीं। अगर साडे अमाल दुरुस्त होवन तो 12वें दे आवन च देर कोई नहीं। कबर दे विच सारे जाना। इस गुस्ताख दी सदा कतल है या नहीं? कितनी तादाद है शिया दी पाकिस्तान दे विच? 7 करोड़। टोटल आबादी कितनी? 22 करोड़। अच्छा आज थोड़ी जी वंड करने 22 करोड़ दियां करनियां ने ढेरियां। ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਢੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੋਖਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਬਜਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਬਾ ਕਬਾ ਇਮਾਮੇ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੇਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ? ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮਜਲਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਹਿਲ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਬਲਾ ਤਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਕਮਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਮਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਜਹਿਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਲਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। कम अज कम अगर मेरी जिन्नी तालीम है या जितना मेरे को इल्म है, मन ओदे अंदर रह के गल करनी चाहिए। साडे मिंबर दे उत्ते तौहीद दी तौहीन नहीं हुई, रसालत दी तौहीन नहीं हुई। मैं अंदर दाखिल पे हुंदा ही ते एक नौजवान मन्ना दा शाह जी वो वाकया सुनाया तौहीद वाला। मैं कहा यार जितनी बारी भी सुनाई है, सुनाया तो मैं बड़ी बारी है, लेकिन असर बड़े घट बंदियां नूं है। चलो मैं उस नौजवान की फरमाइश के उत्ते तुहानूं वाकया सुना देना। एक नौजवान घर दे विच जी कोशिश करता है, नींद नहीं आती, परेशान हो गया। और खुदा की कसम तुहाडा मजमा बड़ा थोड़ा जिहा, मैं अगले दिन चकवाल शाह जी पढ़ के आया, वेख्या जी शाह जफर शाह नारायण, और इस मजमे दे इस पॉइंट के उत्ते खुदा की कसम खलो के मजमे दाद दी। मैं कहा शाह जी गल ही इतनी वड्डी वजनी है। एक नौजवान ने घर दे नींद नहीं पी आती, परेशान हाल, बाहर निकलिया, अपने पिंड तो बाहर दूर निकल गया। अगे गया, जेन च की सी को खावा पीवांगा, थक जाऊंगा, नींद आ जाएगी। अगे गया तो एक मस्जिद नजर आई सी जी, उस मस्जिद में दाखिल होया। अगे की वेख्या कि एक नौजवान अल्लाह की बारगाह दे विच गिड़गिड़ा के रो के दुआ कर रहा है। वो पूछता है बंदा खुदा तेन की मसला है? हो सके यार सुबह मेरी बीवी का ऑपरेशन है, मनु डॉक्टर ने कहा 10,000 रुपया चाहिए। कितना जी? मेरी जेब च नहीं 10 रुपए भी। मैं परेशान इस वजह तो। उस बंदे ने सोचा शायद जी खालक मैं नींद नहीं सी ना दे रहा, इस वजह तो नहीं सी दे रहा। उन्हें 10,000 रुपया चोई साहब कट के उस बंदे हाल किया, दे के तो उन्होंने लै सुबह तो इलाज करा अपनी बीवी का, ए मेरा विजिटिंग कार्ड भी रख लै, अगर तेन जरूरत पेश आई दोबारा तो मैंने कॉल करी। ओदे कार्ड नूं ठुकरा के ना आना जिन्हों मैं हुण फोन किया तो तू आया ना, दोबारा जरूरत पई तो मैं फिर भी उन्होंने ही फोन करा। तो ईद ईमान ऐसा होना चाहिए। सानू देंदा राज़क है, खालिक है। ऐ साउंड सही कर यार, किधर गया साउंड वाला? तेरी आवाज फट गई। ओ भाई साउंड वाले अंदर आया। मकसद है कि कौन देंदा है? राज़क अल्लाह है। वसीला कौन ने? आले मोहम्मद, बेहतरीन वसीला। इन्हां तो बेहतर वसीला खुदा दी कसम अगर कायनात दे विच खालिक नूं कोई लभदा ना, इस घराने नूं अगे ना करे, इस घराने दीयां कसमां ना चुकदा, इन्हां दीयां जुल्फां दीयां कसमां ना चुकदा, इन्हां दीयां बच्चियां दीयां कसमां ना चुकदा। पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं की समझदे हो? नहीं सी पता करबला दे विच की होना? पता सी? अच्छा मैनू पता है कि मैं जा रहा डेरा बराम के, और उथे मेरे दुश्मन है। यार एक साउंड वाला किधर गया? दरूद पढ़ो मोहम्मद वाले पाक इमाम नूं नहीं सी पता? पता सी। ओदे बावजूद करबला दे विच जाना मकसद की सी कि मैं लोगों नूं दसना चाहना मैं उस दा नवासा
جس نو خالق نے 1.25 لاکھ دا سردار بنا کے بھیجا اور اس دی پگ زمین تو میں اٹھانی ہے اور اس دی نبوت نو میں بچانا ہے ولایت نو امامت نو میں بچانا ہے وہ پگ نو بچان واسطے کربلا دے میدان چ گئے آج لوگ کی پہ کرتے ہیں ممبران تے آ کے میں تواڈی دل آزاری کیتی ہے 10 منٹ اوتھے گیا بانی نو پھاڑ لیا ہاں بھی میری فیس ایک بندہ نعرے ماردا ہوندا لیا بھی میری فیس ایک بندہ مجلس سن کے آندا ہوندا میں 20 بندیاں لے کے آیا کیا امام حسین علیہ السلام دا قتل ساڈے پیٹ دی خاطر ہے اس مقصد واسطے ہے مفہوم شہادت کو بلاتے کیوں ہو جو بات نہیں بنتی تو بناتے کیوں ہو جب مقصد شبیر سے کوئی غرض نہیں تو مجلس شبیر میں آتے کیوں ہو چھاڑ دے مجلساں جاؤ نعرہ حیدری مفہوم شہادت کو بلاتے کیوں ہو جو بات نہیں بنتی وہ جیڑی تیرے کو بندی نہیں ہو تو ٹیل کیوں لانا ہے جو بات نہیں بنتی تو بناتے کیوں ہو جب مقصد شبیر سے کوئی غرض نہیں تو مجلس شبیر میں آتے کیوں مجلس سے آنا جے تو کچھ حاصل کرو جے لاؤ تو عالم بن کے جاؤ اگر پڑھن والے لوگ ایسے ہون تے آج محرم دا چاند بالکل شاہ جی قریب ہے نمے سوٹ بھی سیپ کے تھے تیاریاں چل رہی ہیں بکنگاں ہو رہی ہیں خدا دی قسم اگر ایک کام نہ ہو قبلہ تے خالصتاً اگر عزاداری مظلوم کربلا تے سانو محرم دے وچ ذاکران دی ضرورت کوئی نہیں سانو ذاکرین دی ضرورت نہیں اسی کسے دے محتاج نہیں ساڈیاں ماواں بہناں تیاں بیٹھیاں نے تواڈے نال کئی پردادار آئیاں نے کوئی الگ آئیاں نے انہاں بچیاں دی تربیت کریے میری تربیت کرو گے تو میں کلہ درست ہوں گا یا میں اگو کسے دوست نو کراں گا ایک بچی دی تربیت پوری نسل نو تربیت دینی پوری نسل درست ہوندی اپنیاں بچیاں نہ درساں پاؤ بسم اللہ چوہے صاحب کیا اپنیاں بچیاں نہ درساں دے بھی داخل کراؤ وہ پی ایچ ڈی دے تے تیرے بڑے رولے نے آنا میرا بچہ LLB بن گیا میرا بچہ جج بن گیا کدی اس بچے نے قرآن نال بھی ٹورے ایسی چھوٹے چھوٹے سی شاہ جی بچپن اپنا بڑے بھائی بھی میرے بیٹھے دی شان شاہ جی تو سانو ماں نے اٹھانا بجاؤ جی وہ مسجد دے وچ جاؤ 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کینچی تو دارا علی مسجد پھالیے گلسینر علی وہ بڑھتی سی اسی پیدل جاندے سی جا کے نماز فجر پڑھنی شیخ حسین نشوی صاحب ساڈے استاد سن انہاں کول قرآن پڑھنا پھر اسی دوویں بھائی درس چلے گئے مکھنا علی چلو کچھ ایتھوں تھوڑا جہا حاصل کیتا کوئی تھوڑا جہا ضروریات زندگی دے معاملات اتھوں حاصل کیتے چلو الحمدللہ کوئی تھوڑا جہا ریڑا ریڑ گیا اچھا ہون کی ہوتا ہے ماں نو آئی ہے نیند بچہ جاگ پہ بچے تے ساری تے جاگنے وہ تے دور دا ٹائم ہے ماں نے نیٹ لا کے ان دے دینا تے آپ سونا دھیانے لگا رہے چنگے دھیانے لایا لایا انج دھیانے سے نہ رگڑا اپنا بھی کاٹ لیا ایک ٹی وی چینل اتنے بیٹھی ہے ماں بھی بیٹھی ہے تھی بھی بیٹھی ہے بہن بھی بیٹھی ہے تے کنجر خانہ بھی لگ گیا تے پیو پیاں دا پتر تر اگلا چینل لائیں چینل تبدیل کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری خطبہ مسجد نبوی دا کہ لوگ بھٹک جان گے میری قوم دے میری امت دے اس صدی دے لوگ اس طرح بھٹکن گے کہ بیویاں نو قبلہ اول سمجھن دے اور ماں باپ دا احترام ختم ہو جائے گا آج میری تھی تو کسے دی نو بنی ہے کال تو ساس بننا ہے جے تو نو بن کے وہ دی خدمت کریں دی میں شاہ جی اگلے دن ایک جملہ پڑھے بڑا میں وہ دیتے ناز کیتا کہ مولا دا بہت بڑا فرمان ہے جناب امیر المومنین دا سرکار فرماندے نے اچھی عورت جیڑی ہے نا اپنے خامن نو بادشاہ بنا دی ہے آپ ساری زندگی بادشاہ دادی بن کے زندہ رہتے ہیں تو پاگل عورت جیڑی ہے وہ اپنے خامن نو غلام بنا دی تو غلام دی بیوی بن کے زندہ رہتے ہیں جنہاں کراں بیچ حکمرانیاں مردان دیا نا انہاں کراں دے نظام کچھ بہتر ہے اکثریت جڑے ہیں نا سنے میرے سارے اسی ہوں لگ پٹھے پاسے گئے سرکار نے کیا کیا عورت دی غلامی کرنا رزق دے وچوں برکت ختم ہو جائے ہو گئی ایک بندہ کمان والا ہوندا ہے اسی 10 بہن پائی گئے آیا گیا ماں پیو کلا والد کمان والا سی
10 ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਲਦ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਲदैन ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਖਣਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਲदैन 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ, 10 ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵਾਲदैन ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੁਰਾ ਪੇਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਵਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਪੈਰ ਵੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਕੂਨ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਛੁਡਾਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਜਾਲ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਦਜਾਲ ਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆਖਿਓ ਦੀ ਇੰਜ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਦਜਾਲ हर बंदे ने जेब तुसी पेप्सी पे पींदे हो, मोबाइल पे लेंदे हो, कॉल पे करते हो, सारा तुहाडा पैसा योगी आ जाता। तुहानू तबाह बर्बाद करने वास्ते जेड़ा उन्हें प्लान बनाया है उन्हें उहदे विच कामयाबी हासिल क्यों की है? असी बने हैं शिया, वो बन गए ने सुन्नी, वो बन गए ने अहले हदीस, वो बन गए ने देवबंदी, वो बन गए ने बरेलवी, वो बन गए ने सिख, वो बन गए ने ईसाई। मुसलमान भी कोई नहीं बनया तो इंसान भी कोई नहीं बनया। अल्लाह ने सानू शिया